تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين كل ما ذكره الذاكرون وكل ما غفل عن ذکر الغافلون۔ اللہ رب العالمین نے اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کے لیے وعدہ انعام اور وعدہ مغفرت، اور انکار کرنے والوں کے لیے اور تکذیب کرنے والوں کے لیے آگ اور جہنم۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو ایک اور انعام یاد دلایا۔ یہ جامع انعام ہے۔ بہت سی مرتبہ مشرکین جمع ہوئے اور کئی مرتبہ ایسا ہوا انفرادی طور پر لوگوں نے اسلام کو مٹانے کی پلاننگ کی۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوا کہ مشرکین نے اور یہود نے مل کر عرب کے اطراف میں رہنے والے اور قوموں کو بھی اور خاندانوں کو بھی خود کے ساتھ جوڑ کر اس اسلام کو، اس دین کو جسے آج مٹانے کے لیے پورا یورپ یکجا ہو چکا ہے، جسے آج صفحہ ہستی سے دنیا سے ختم کرنے کے لیے پوری یہودیت اپنے ساتھ اس عیسائیت کو جوڑ کر کھڑی ہے، جس کے بارے میں ان کا مذہبی عقیدہ یہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء۔ یہودیوں کا عقیدہ مذہبی عقیدہ یہ ہے کہ وہ عیسائیوں کو غلط سمجھتے ہیں، انہیں کافر سمجھتے ہیں، انہیں بدعقیدہ سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی سب ایک جا ہیں۔ لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، جتنا دبایا جائے گا اتنا ہی آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صرف صحابہ کرام کو نہیں، آنے والی قیامت تک کے ایمان والوں کو، فرما برداروں کو، ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مژدہ سنایا، ایک انعام اور ایک خوشخبری سنائی۔ کیا خوشخبری؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی، اللہ فرماتے ہیں میری اس نعمت کو یاد کرو۔ اذ ہم قوم، جب کہ لوگوں نے، قوموں نے، خاندانوں نے، اطراف کے ملکوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ تمہارے اوپر ایک مرتبہ میں ایسا حملہ کر دیں گے کہ دنیا سے مٹ جاؤ گے، لیکن فکف ایدیہم عنکم، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ایسی آئی کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ یہاں تک کہ کبھی ایسا بھی ہوا، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک سفر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو الگ الگ جگہوں پہ آرام فرمانے کو حکم دے دیا، اور پھر خود ایک درخت کے سائے میں آ کر سو گئے۔ اطمینان قلب تھا، نیند آ گئی۔ ایک دشمن نے آ کے تلوار سونتی اور کہا کہ من منعک منی، مجھ سے آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے کہا اللہ، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار۔ جب تیسری بار آپ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ، اس کا ہاتھ کانپا، اس کی تلوار چھوٹی، تلوار میان میں گئی اور وہ زمین پہ آ بیٹھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے گریہ وزاری کر کے معافی مانگنے لگا۔ ایسے تو بہت سے واقعات ہیں۔ فکف ایدیہم عنکم، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد بھی کی اور حفاظت بھی کی، مدد بھی کی اور حفاظت بھی کی، اور ان کے مقابل میں جب کوئی نہ آیا تو اللہ آیا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جنہیں یقین ہے، جو یقین کرنے والے ہیں، مؤمنون مانے اپنے اعمال کے پابند ہو کر یقین کر رہے ہوں،
انہیں اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. بغیر اعمال کے یقین کرنا یہ دھوکہ ہے، بغیر اعمال کے یقین کرنا یہ دھوکہ ہے. اللہ جل شانہ ہمیں صحیح معنی میں مومن بنائے اور اعمال صالحہ سنت طریقے کے مطابق کرنا نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.